तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इंसान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 6 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की दो टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कैदी नंबर 804 कप्तान यानी इमरान खान साहब का मिशन मुलाकात अपनी फैमिली से और फैमिली का मिशन मुलाकात खान साहब से। उसके लिए उनकी तीनों बहनें, कारकुनान, पार्टी की मरकजी क़यादत, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बड़े लीडरान, वो सब के सब अडियाला के बाहर मौजूद हैं। कुरान खानी का एहतमाम किया गया। उसमें एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसको बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया। मतलब ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि तिलावत करती हुई ख्वातीन उनके बैठने की जगह के ऊपर गंदा पानी छोड़ दिया जाए। मुबैना तौर के ऊपर जो रिपोर्ट हो रहा है बहुत ही अफसोसनाक है। उसकी डिटेल्स और अभी एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक इस वक्त भी धरना जारी है और धरने के शुरका जो है नारेबाजी कर रहे हैं। शुरू में आपने एक वीडियो ग्लिम्स मुलाजा कर लिया है। जबकि आज के दिन की सेकंड बिगेस्ट टॉप लीड है तो वही असल में मेन टॉप लीड, वो है तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस। इतनी मैं देख भी नहीं सका, मैंने को तकरीबन शुरू के घंटे 1.5 घंटे की प्रेसर सुनी थी और उसके बाद पूरी डिटेल्स आना शुरू हो गई। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आ चुका है। केपीके के को लेकर जो है डिटेल में बात की गई है। उसके ऊपर कुछ कमेंट मैं भी करना चाहूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी हैं, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। शहर इक़्तिदार आपको और हम सबको पता है, यह शायद पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिससे मुतालिक हम ये राय रखते थे आज से पिछले 7-8 साल के अंदर। हर साल ये राय रखते थे कि यह वाहिद शहर है जहां पर ना स्मॉग होती है ना फॉग होती है। लेकिन ये सारे के सारे जो हमारे अंदाजे थे वो फेल करके रख दिए, क्योंकि जितनी दरख्तों की कटाई इधर इस्लामाबाद शहर के अंदर हुई है उसने असरात पैदा किए हैं। और अब दिन में दोपहर में एक आध दफा सूरज निकला है तो बड़ी बात होती है, वरना ये वाहिद शहर था जहां क्रिस्टल क्लियर सनलाइट पड़ती थी सख्त सर्दियों के अंदर भी। तो बहरहाल ये मामला हैं, शायद इसी वजह से मुझे दूसरा व्लॉग करने में थोड़ा तरद्दुद का सामना करना पड़ा। एक आध जगह बाहर गया तो लंबा ही फंस गया। तो जनाब, टॉप लीड ऑफ द डे, अभी मैं अडियाला जेल की बात करता हूं। एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई साहब, मुस्तकबिल के अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मुस्तकबिल के अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर, ये मौजूद हैं। एक्सपेक्टेड यही है कि आज पुलिस इनके ऊपर मुबैना तौर के ऊपर क्रैकडाउन कर सकती है। पुलिस मोबाइल, कैदी वैन, वाटर कैनन सब के सब पहुंचा दिए गए हैं। जनाब, डॉक्टर उज़मा खानम साहिबा आज गुफ्तगू करते हुए कहती हैं धरने से कि इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, ये मुसाद से ट्रेंड हैं, ये बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, इनको कुरान या औरतों बच्चों की किसी की कोई परवाह नहीं है। असल में हुआ ये कि रिपोर्ट वहां से जो रिपोर्टर्स कर रहे हैं और इमरान खान साहब की बहनों ने भी रिपोर्ट किया कि जिस वक्त कुरान पाक की तिलावत सूरह यासीन की खास तौर के ऊपर हो रही थी एंड उस मोमेंट के ऊपर बदबूदार पानी जो है वो उस जगह के ऊपर छोड़ दिया गया ताकि ख्वातीन वहां ना बैठ सकें। ये क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक में, क्योंकि जाहिर हम खुद वहां मौजूद नहीं है, जो रिपोर्ट हो रही है चीज वो आप तक पहुंचाएंगे तो उसके ऊपर वो रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त दे रही है और देना बनता भी। अगर इस तरह किसी ने किया है, दुनिया में तारीख इस्लामी देख लें, तारीख इंसानी देख लें कि अगर आपकी कोई ऐसी जगह जहां पर आप इबादत खुदाबंद ताला की कर रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं या कुरान खानी हो रही है, वहां पर ऐसी हरकत से इज्तनाब किया जाता है। तो इसके ऊपर आप मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा। अगर कोई ऐसा वाकया मुबैना तौर के ऊपर हुआ है तो अवाम पाकिस्तान दुनिया भर में इसके ऊपर क्या राय रखती है। जनाब, बहनों का धरना जारी है। इस वक्त 9:52 हो चुके हैं, अभी भी धरना जारी है। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, नगमे गाए जा रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मीना खान आफरीदी साहब कहते हैं
یہاں کوئی ڈنڈے لے کر نہیں آیا, قرآن خوانی کر رہے ہیں لیکن یہ فسطائیت سے باز آ ہی نہیں رہے. ان کی اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہوگی اور وہاں کوئی دنیاوی طاقت کام نہیں آئے گی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت مشر محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ نصر عباس, اخندزادہ حسین احمد اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت موجود ہیں. آج شام تقریباً 5:30 بجے کے قریب جب ملاقات کا وقت ختم ہوا تو عمران خان کی بہنوں سمیت کسی بھی رہنما کو ملاقات کی اجازت آج نہیں مل سکی ہے. عمران خان کی تینوں بہنوں کارکنان سمیت فیکٹری ناکے پر ابھی بھی اس وقت دھرنا جاری ہے. دھرنے میں سلمان اکرم راجہ, اون عباس بپی, شاندانہ گلزار, نعیم حیدر پنجھوتا, مینا خان آفریدی, شوکت بسرا, سیمابیہ طاہر, یہ سب کے سب موجود ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر کیا معاملہ بنتا ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی پریس کانفرنس. تقریباً 4-4.5 گھنٹے طویل پریسر تھی. اس میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی افواج کی جو کامیابی ہے اس کو اجاگر کیا گیا. ساتھ ساتھ 3 عدد صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی جو ویڈیو کلپس ہیں وہ دکھا کر, کٹنگز دکھا کر ان کو اپریشیٹ کیا گیا, وفاق کو اپریشیٹ کیا گیا. اور اسی کے اندر پھر جو میں نے دیکھا, جو میری نظروں سے گزرا ہے, وہ سہیل آفریدی صاحب کے کنڈکٹ کو کوسچن کیا گیا اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. جو امپریشن مجھے ملا ہے اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو رد عمل دیا ہے وہ میں پہلے شیئر کرتا ہوں, بعد میں ڈی جی صاحب نے کیا کیا بولا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک جماعت کے خلاف بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ جملے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ تمام لوگوں کو ہر وقت بے وقوف نہیں بنا سکتے. خیبر پختونخوا کی ہماری حکومت نے امن جرگہ کروایا, وہاں صحافی, وکلا, دانشور, تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود تھے. سب کو معلوم ہے کے پی کے میں اور پاکستان میں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے. خود ساختہ بیانیے کے پیچھے چھپا نہیں جا سکتا. یہ ان کے جملے ہیں, کوٹ ان کوٹ جملے ہیں. آپ ذرا آئیے جی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کیا فرماتے ہیں, ذرا ان کی گفتگو سنیے. وہ کہتے ہیں کے پی کے حکومت کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ کیا نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ بااختیار وزیر اعظم تھا, بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار نہیں تھا. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس نے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا. 1947 سے آج تک کسی وزیر اعظم کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا کہ وہ آرمی چیف کو باپ ڈکلیئر کر دے. پھر سوال ہوا, آسمہ شیرازی صاحبہ نے سوال کیا کہ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. تو آگے سے جواب آیا کہ وہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں آپریشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, آپریشن آج بھی ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر ایک سیاسی بیانیہ ڈالا جاتا ہے کہ اختیارات مکمل لیے جاتے ہیں, ذمہ داری پوری نہیں لی جاتی. اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ہم تو بے اختیار تھے, حکومت بااختیار ہوتی ہے. آج جو حکومت ہے وہ بھی بااختیار ہے, پہلے والی حکومتیں بھی بااختیار تھیں. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں ہم کسی سیاسی جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کے پی کے کا حل سیاست سے ہوگا. پاکستان ایک پارلیمانی جمہوری ملک ہے. عمران خان کے اوپر بین تنقید بھی ہوتی رہی. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ سیاسی بات چیت حکومت نے کرنی ہے, ہم سیاسی جماعتوں سے بات چیت نہیں کرتے, نہ ہم نے کہا ہے نہ ہم کسی سے بات چیت کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی آج کہاں ہے وہ جسے وزیر اعظم نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کے جملے تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے عزم ظاہر کیا کہ ہم نے جنازے اٹھائے ہیں, مزید جنازے اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں, ہم نے جانیں لی ہیں, ہم مزید جانیں لیں گے, دہشت گردی کو جہنم واصل کریں گے. آئین کہتا ہے ہم نے جانیں دی ہیں, ہم مزید جانیں دیں گے. سوری, اس کو کریکٹ کر دوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آئین کہتا ہے کوئی بھی فریڈم آف ایکسپریشن, کوئی ایسوسیشن, کوئی سیاسی بیانیہ پاکستان کی خود مختاری کے منافی نہیں جا سکتا. ملک آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا معجزہ ہے. اچھا, اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک رد عمل تو اپنی جگہ کے اوپر ہے ہی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر فرماتے ہیں کہ عمران خان بااختیار وزیر اعظم تھا, بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس نے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا. موجودہ حکومت بااختیار ہے, ہر حکومت بااختیار ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کو تیار نہیں, ہم کے ساتھ شامل ہیں. سوچنے کی بات ہے کبھی ان دہشت گردوں نے پی ٹی آئی والوں پر کیوں حملہ نہیں کیا, جبکہ ہر سیاسی جماعت ان کے عمائدین پر حملہ کیا گیا کیونکہ یہ فتنہ الخوارج کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں. تو آج کی جو اوورال پریسر تھی اس سے جو ایک امپریشن مل رہا ہے وہ امپریشن یہی ہے کہ آنے والے دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے, سہیل آفریدی صاحب کی گورنمنٹ کے لیے, یعنی صوبائی کابینہ کے لیے
اور خان صاحب کی بہنوں کے لیے سخت ہوں گے. ان صحافیوں کے لیے بھی جو آرٹیکل 19 کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی رپورٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی بڑے سخت ہوں گے. جہاں تک رہا سوال کہ خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے, ان کی پارٹی کا یہ دعویٰ ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی کہ وزیر آباد کے پاس ان کے اوپر جو ہے ایک حملہ ہوا مبینہ طور کے اوپر, ان کی ٹانگ پر گولی لگی. اس کے بعد آج صبح کا ایک کہیں کا واقعہ ہے, کوئی ناظم ہے پی ٹی آئی کا, اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو اللہ خیر ہی کرے. جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ کسی سیاسی بالیدگی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. جن حالات کے اندر ہم موجود ہیں یہ سیاسی بالیدگی کی طرف بڑھتے ہوئے نہیں آ رہے نظر. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ تھوڑے سے لوگ پی آئی اے, ریلوے, ساری بندرگاہیں خرید لیں گے تو آپ لوگ کون ہو؟ آپ تو پھر ان کے غلام ہو. جب پاکستانیوں نے اٹھ کر کہہ دیا ہم غلام نہیں بننا چاہتے, عمران خان ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے. عمران خان آج اس لیے جیل میں ہے, علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں, کیونکہ وہ آپ سب کی آواز ہے. انشاءاللہ ہم عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, یا قرآن خوانی کروائیں گے اور اللہ سے مدد مانگے. یہ قانون توڑ رہے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم یہاں موجود لوگوں کو بھی روکتے ہیں لیکن ان کا زیادہ امتحان نہ لیں, عمران خان کو آزاد کیا جائے. یہ بول رہی تھی جی کون جی, علیمہ خانم صاحبہ. اب آ جاتے ہیں جی کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیب لگتی انتہائی معذرت, اور زیب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مشتاق احمد خان صاحب, سابق سینیٹر, اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سرکردہ رہنما ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی وجہ وہاں دہشت گردی کے لیے موافق سیاسی فضا کی موجودگی ہے. یہ مشتاق احمد صاحب کہہ رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ وہاں پر پولیٹیکل کرمنل ٹیرر محور موجود ہے, یہ بھی غلط ہے. یہ مشتاق احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں, سابق سینیٹر. یہ سیاسی الزام تراشی ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں. خیبر پختونخوا کا بچہ اس سٹیٹمنٹ کو مسترد کرتا ہے. جبکہ بیرسٹر عقیل صاحب جو ہے محمود خان اچکزئی سے متعلق بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود اچکزئی ہوں گے یا کوئی اور, کیونکہ ایسے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ محمود اچکزئی کو قائد حزب اختلاف بنانے سے متعلق ارکان سے دستخط دباؤ میں لیے گئے. اب ایسا ہے نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن اس کے اوپر اوور آل آج کی دو جو ٹاپ لیڈز ہیں اس کے اوپر پورے پاکستان میں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے. اوورسیز پاکستانیوں میں دیکھا جائے تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. صحافیوں میں اگر دیکھا جائے تو حامد میر صاحب وہاں موجود تھے, آسما شیرازی موجود تھیں, باہر بیٹھے ہوئے عمران ریاض خان, صابر شاکر صاحب, یہ سارے اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر موجود, اور یہ مقبول جان صاحب. اس کے علاوہ تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, یوٹیوبر سب اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں اس وقت. آج کے دن کی ٹاپ لیڈ یہی ہے. دوسری ٹاپ لیڈ یہ ہے کہ ایک عدد عدالت کے 3 ججوں کا بڑا فیصلہ, اور اس فیصلے کے مطابق ہر منگل کو خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات ہونی چاہیے. اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تینوں بہنیں کارکنان سمیت اس وقت اڈیالہ کے باہر موجود ہیں, لیکن کئی ہفتوں سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے. اور باہر بیٹھے ہوئے جو چھوٹے موٹے بھونپو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات ندارد. اس کے اوپر آپ جتنا کامنٹس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور یہ والی بات بھی کہ قرآن خوانی کرتی ہوئی خواتین کے اوپر, یعنی کہ ان جہاں وہ بیٹھی ہیں اس جگہ کے اوپر گندا پانی مبینہ طور کے اوپر چھوڑ دینا کیسا ایکٹ ہے. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.